اقبال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرے اس آئینے میں کوئی جوہر نہیں، در بحرفم غیر قرآن مزمرس، اور اگر میرے ان حرفوں میں قرآن کے سوا کوئی بات ہے، تو آپ اندازہ کریں اقبال جیسا عالمی سطح کا شاعر، دانشور، فلسفی آگے کتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اقبال یہ کہتا ہے کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، در بحرفم غیر قرآن مزمرس، روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از غصہ باکن میرا۔ اگر میرے اس پیغام میں قرآن کے سوا بھی کوئی بات ہے تو آپ روز محشر مجھے ذلیل و رسوا کر دیجئے اور اپنے مبارک پاؤں کے بوسے سے مجھے محروم کر دیجئے۔ اقبال کا پیغام قرآن کے پیغام کا فرق تو ہے نا، اس لیے جیسے قرآن کبھی مایوس نہیں کرتا، اقبال بھی کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اور ایک شعر میں نے اسلام آباد میں ایک جگہ پہ کچھ اشعار پیش کیے کانفرنس میں، تو میرے بعد انور مسعود صاحب آئے، ہمارے ملک کے نامور معروف شاعر۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کے فارسی کلام کا ایک شعر ایسا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کی پوری شاعری کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں تو دوسری طرف اقبال کے اس فارسی کے شعر کو رکھ دیں تو یہ بھاری ہوگا۔ اور وہ شعر یہ ہے کہ اگر یہ قطرہ خون داری، اگر تیرا سارا خون نکل گیا ہے لیکن چند قطرے خون کے باقی ہیں، اگر مشتے پر داری، تیرے اگر سارے پر ٹوٹ گئے ہیں، کوئی ایک آدھ پر سلامت ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ ہوتا ہے زندگی میں ہم ہار جیت ہوتی ہے، کبھی گر پڑتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی فیل ہو جاتے ہیں، کبھی بزنس میں جو ہے وہ مشکلات آ جاتی ہیں، بزنس بند ہو جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے لو جی یہ تو ختم ہو گیا، لو جی یہ تو رہ گیا، نہیں جی یہ تو اس نے تو CSS کے خواب دیکھتا، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکا جی۔ ایسے لاتعداد مراحل آتے ہیں زندگی میں، تو وہ اقبال کہتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی بات بھی ہو جائے کہ اگر یہ قطرہ خوداری، اگر مشتے پرداری، سب کچھ ختم ہو جائے تو بھی بیا من با دعا موزم طریقے شہبازی را، تو آ تجھے میں سکھاؤں کہ طریقے شہبازی کیا ہے۔ مایوس نہیں ہونا، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں کی۔ قرآن کا پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے؟ قرآن کا پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، قرآن کو پڑھنے والا کبھی ہمت نہیں ہار سکتا۔ اقبال کا پیغام بھی قرآن ہی کے پیغام کا پیغام ہے۔ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشا و سنگے گراں ہے زندگی، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے ایک پیکر میں نہا ہے زندگی۔ اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے، لیکن مثالیں بحر بے پایاں بھی ہے۔ تو جو ہے نا ویسے تو 5 فٹ کا انسان ہے اس بڑی کائنات میں، کیا تیری اوقات؟ لیکن اقبال کہتے ہیں تو اپنے اس پوٹینشل کو دیکھے نا جو تجھے ودیت کیا گیا، وہ جو روح پھونکی گئی ہے، ایک نور تجلی بھی ہے اسی خاک میں پنہاں، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں، کیوں گرفتار طلسم میں ہیچ مقداری ہے، تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوق طوفاں بھی ہے، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیگ و تفنگ، ہفت کشور 7 آسمان، بے تیگ و تفنگ بغیر لڑے جھگڑے، یعنی پرامن طور پہ محنت کر کے کوشش کر کے تو بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی۔ آج آپ قرآن کو کھولیں، قرآن آپ کو آئینہ دکھائے گا۔ یہ دنیا میں کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہو؟ کیوں جو ہے وہ تم دوسروں کی غلامی میں جی رہے ہو؟ کیوں تم اپنی خودی کو بلند نہیں کر سکے؟ کیوں تم آزادی 73 سال کے بعد بھی حاصل نہ کر سکے؟ کیوں تم اپنی زبان کو نافذ نہ کر سکے؟ قرآن کو پڑھنے والا جذبوں کا حامل ہوتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ متحرک ہوتا ہے، وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا۔
اور یہی کام اقبال کے پیغام نے کیا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خاں میری صحبت میں ہے خرسند، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ قرآن آپ کو آئینہ دکھائے گا کہ آج آپ کیوں ذلیل و رسوا ہو، اقبال بھی آپ کو آئینہ دکھاتا ہے، بلکہ یہ IMF سے کیوں جان نہیں چھڑا پا رہے؟ یہ اقبال کی قوم جس نے پڑھایا تھا اپنی قوم کو کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سربری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سربری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور اقبال بھی آئینہ دکھاتا ہے۔ آج میں قرآن کو کھولوں تو مجھے آئینہ دکھائے گا، آج میں اقبال کو کھولوں تو اقبال مجھے بتائے گا کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیوں تم ظلم و حالی کا شکار۔ اور اقبال مجھے بتاتا ہے کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا تم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ کون ہے تار کے آئین رسول مختار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانسٹیٹیوشن کو کس نے پتے پوش ڈال دی؟ ابھی مجھ سے پہلے جو سپیکرز بات کر رہے تھے ماشاءاللہ، کیوں ملک حاصل کیا تھا، 73 سال ہو گئے، کیوں اس کا آئین نافذ نہ ہو سکا؟ کون ہے تار کے آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تانا ثانی، ہم چاہتے گھومنے والی کرسی مل جائے بس، ڈگری ملی ہے تو محنت نہ کرنی پڑے، کام نہ کرنا پڑے۔ یہاں فیصل آباد میں میرے دوست ہیں، ان کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، وہ بندے ڈھونڈتے انہیں بندہ نہیں ملتا کام کرنا۔ میرے دوست ہیں، ان کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے، اسٹیچنگ یونٹ ہے، وہ کہتے جی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے بس تنخواہ مل جائے کام نہ کرنا پڑے، ہر کوئی مست میں ذوق تانا ثانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دوست عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن۔ وہ جو حاملین قرآن تھے انہوں نے تو اپنے وقت کی دونوں سپر پاورز کو تسخیر کر لیا تھا، قسطنطنیہ میں کیسر روم اور فارس میں کسرا دونوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی، عمر فاروق کے دور میں پورا فارس فتح ہوا اور کیسر نے جزیہ دینا قبول کیا، حتیٰ کہ 8ویں صدی ہجری کے آغاز میں یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کا راستہ روک سکے؟ اور آپ تاریخ پڑھ لیں، مسلمان اہل علم اور سائنسدانوں کی کتابیں 700 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ 15ویں صدی میں پورے یورپ میں کوئی ایسا مسلمان، کوئی ایسا آتھر نہیں تھا، کوئی ایسا سائنٹسٹ نہیں تھا جو مسلمانوں کا شاگرد نہ ہو یا ان کا ناقل نہ ہو۔ راجر بیکن جسے جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، پادری مس، ایلبرٹ بزرگ، انفینسو دہن، یہ سب مسلمانوں کے شاگرد تھے یا ان کے ناقل تھے۔ علم فلکیات کے بانی کون ہیں؟ فزکس کے ذیل میں علم المناظر، بصریات اور موسیقی کے موجد مسلمان ہیں، کیمسٹری کے موجد مسلمان ہیں۔ یہ 1 2 3 4 آج بھی انہیں یورپ میں عربی ہند سے کہا جاتا ہے۔ جہاز رانی کے موجد مسلمان ہیں، نفسیات، تجرباتی نفسیات، نفسیاتی طریقہ علاج کے موجد مسلمان ہیں۔ اور 3 چیزیں جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، کاغذ، قطب نما اور بارود، اس کے موجد مسلمان ہیں۔ اور اس عظیم الشان ماضی کی تصویر کشی بھی اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں کی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی،
کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، ارطغرل آپ دیکھتے ہوں گے ڈرامہ، میں کہتا ہوں آپ ٹیپو سلطان کو پڑھ لیں، آپ محمد بن قاسم کو پڑھیں، بھری پڑی ہے وہ جو 3 کہتے ہیں گلیڈیٹر اور جناب یہ 300، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف آپ کو اسلامی تاریخ میں ملتی، یہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم تھے ان میں کبھی کو بہادر پیدا نہیں ہوا۔ یہ جو رستم زمان ہم کہتے ہیں جی یہ رستم ہے جی آج کا، اس رستم کا حال کیا تھا؟ خسرو پرویز کا یہ سپا سالار تھا، اس نے میدان جنگ میں سعد بن ابی وقاص 7000 کا لشکر، ادھر جو ہے وہ 80,000 کا لشکر، کہا اپنے نمائندے کو ہمارے پاس بھیجو۔ سعد بن ابی وقاص نے میدان جنگ میں کہا ربیع بن عامر کو کہ تم جاؤ گے اس کے دربار، اس وقت کی آپ سپر پاور، اس وقت کا پینٹاگون کا سربراہ، اور اس کہتے ہیں مورخ کہ اس نے قالین بچھائے، ریشمی پردے آویزاں کیے، جرنیلوں کو مشیروں کو لائن میں بٹھایا کہ آنے والے مسلمانوں کے نمائندے کو مرعوب کرے گا۔ سعد بن ابی وقاص نے ربیع بن عامر کو کہا تم جاؤ گے اس کے دربار میں۔ ربیع بن عامر نے سوچا کہ میں کسی سے پینٹاگون جانا ہے، وائٹ ہاؤس جانا ہے، تو کیوں نہ ذرا کوئی قیمتی گھوڑا کسی سے ادھار پکڑ لوں، نئے کپڑے لے لوں کسی سے۔ تو تاریخی بات ربیع بن عامر کو سعد بن ابی وقاص نے کہی، آج بھی میرے آپ کے لیے اس میں میسج ہے، پیغام ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو عامر، اپنی وضاقتہ میں کوئی تبدیلی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو عزت بخشی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے بخشی ہے، اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہی تو وہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ پوری اسلام، پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک قوم ایسی ہے جس نے اپنے وقت کی 5 سپر پاورز کو تسخیر کیا۔ قسطنطنیہ فارس پچھلی صدی میں برطانیہ افغانستان سے ذلیل ہو کے نکلا، اور پھر اس کے بعد رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اور ابھی امریکہ اپنے زخم چاٹتا ہوا وہاں سے نکلا۔ پوری انسانی تاریخ میں ایک قوم ہے جس نے اپنے وقت کی سپر پاورز کو تسخیر کیا ہے یا اس کو شکست دی۔ اور میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے تو مجاہدوں کی قبروں پر بھی دنیا کے دلیر انسانوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان محمود غزنوی کی قبر پر آتا ہے اور لات مار کر کہتا ہے کہ سرز قبر پر کن تماشا بدی، دلیراں نے توراں بائراں زنی، اٹھ قبر سے سر نکال اور دیکھ کے توران کا بہادر 1.25 سالار آج تیری سرزمین پہ قابض ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب وہ وہاں پڑا ہوا شاہنامہ فردوسی کا پہلا ورق لٹتا ہے تو جو جواب پڑھنے کو اسے ملا وہ پڑھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہاں یہ درج تھا کہ چوں از خالی شیراں شود مرغزار کند ربائے لنگ در میں شکار، کہ جب مرغزار اور جنگل شیروں سے خالی ہو جاتے ہیں تو لنگڑی لومڑیاں وہاں شکاری بن جاتی۔ اقبال کی ایک حقائق میں کہتا ہوں آج میرے آپ کے لیے سب کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اس میں اقبال نے ایک عربی شاعر ابو العلا مورری کا ذکر کیا جس نے 40 سال کی عمر میں گوشت کھانا چھوڑ دیا، باقی ساری عمر 87 برس وہ زندہ رہا، اس نے گوشت نہیں کھایا، پھر وہ صرف سبزیاں پھل کھاتا تھا۔ تو ایک دن اس کے دوست نے اسے بھونا ہوا تیتر بھیجا کہ شاید اس کا یہ لذیذ گوشت کھا کر میرا دوست دوبارہ سے گوشت کھانا شروع کر دے۔ تو شاید دانشور ہر بات میں سے نکتہ نکال لیتے ہیں، تو یہی اس نے کیا، اس نے جو ہے وہ بھنا ہوا تیتر بھیجا، تو اس کو سامنے پا کر بھی مورری نے یہ کہا، یہ جو بات ہے جو آخر پہ آئے گی تو پوری حقائق کو اقبال نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھنا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو بات، یہ کھانے تر و تازہ مورری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، یہ اس کے رسالے اور کتاب کے نام ہے، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر تو شاہین بنتا، اگر بلند پروازی کو اپنا شعار بناتا، اگر اپنے اندر اپنے اسلاف جیسی درویشانہ صفات پیدا کرتا تو آج کسی شکاری کا تیر تجھے اپنا شکار نہ بنا۔